آداب ناظرین، پیش خدمت ہے اردو خبروں کا بلٹن۔ جموں کشمیر میں توانائی میں خود کفالت پانے کی غرض سے ایک اہم پیش رفت کے تحت کل جموں میں منعقدہ ایک بڑی تقریب پر NHPC، PDD اور JKPDC کے مابین ایک مفاہمت نامے پر بجلی کے مرکزی وزیر مملکت RK سنگھ، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ یہ سمجھوتا 850 میگا واٹ والے ریتلے پاور پروجیکٹ، 930 میگا واٹ صلاحیت کے کرتھائی دوم پاور پروجیکٹ کی عمل آوری، 1856 میگا واٹ والے ساول کوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ، 240 میگا واٹ والے اوڈی اول اور 258 میگا واٹ والے ڈل ہستی پاور پروجیکٹ کی عمل درآمد کے لیے عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر کی پاور سپلائی میں معقولیت لانے کی غرض سے PDD کے کئی پروجیکٹوں اور سرگرمیوں کا بھی افتتاح کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ اس مفاہمت نامے سے جموں کشمیر کے پاور سیکٹر میں 35,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہوگی اور خطے میں دن رات بجلی کی سپلائی یقینی بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 4 برس کے دوران بجلی خسارے سے 2-4 جموں کشمیر میں اضافی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ بجلی کے وزیر مملکت راج کمار سنگھ نے کہا کہ پاور شعبے میں مختلف اصلاحات کے لیے مرکزی سرکار جموں کشمیر حکومت کو ہر طرح کی مدد فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ ان بڑے پروجیکٹوں سے نہ صرف روزگار کے وسائل پیدا ہوں گے بلکہ جموں کشمیر کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ وادی کے بیشتر علاقوں میں رات بھر بھی رک رک کر درمیانے سے ہلکی برف باری ہوتی رہی جو دوپہر تک وقفے سے جاری رہی۔ برف باری کی وجہ سے لوگوں خاص کر گاڑی چلانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ البتہ حکام نے برف سڑکوں سے ہٹانے کے لیے علل صبح مشینوں کو کام پر لگایا۔ ادھر سری نگر جموں قومی شاہراہ کو آج دوسرے دن بھی گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ جواہر ٹنل کے آر پار تقریباً 2 فٹ برف جمع ہوئی ہے۔ رامبن سیکٹر میں رات بھر رک رک کر بارشیں ہوتی رہیں جس کی وجہ سے کئی مقامات پر پسیاں گر آئی ہیں۔ شاہراہ پر سینکڑوں کی تعداد میں مسافر اور مال بردار گاڑیاں درماندہ ہو کے رہ گئی ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ کے سدھا نے کل ضلع کے کئی علاقوں کے دورے کے دوران سڑکوں پر برف ہٹانے، پانی اور بجلی سپلائی کی بحالی کے عمل کا بذات خود جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور سب ضلع ہسپتال اچھبل اور کوکرناگ میں ادویات کی دستیابی اور بجلی سپلائی نیز گرمی کے انتظامات کے تعلق سے بھی جانکاری حاصل کی۔ بھارت میں ادویات کے کنٹرولر جنرل DGCI نے ہنگامی حالات میں کووڈ-19 کے 2 ٹیکوں کی محدود استعمال کی منظوری دی ہے۔ ان میں سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کا کوویشیلڈ اور بھارت بائیوٹیک کا کوویکسین شامل ہے۔ ادویات کے کنٹرولر جنرل VG سومانی نے کل ایک پریس کانفرنس میں ان 2 ٹیکوں کی منظوری دیے جانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں فرموں نے ان ٹیکوں کی آزمائش کے بارے میں تفصیلی جانکاری اور اعداد و شمار فراہم کیے تھے جس کے بعد ان کے محدود استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماہرین کی کمیٹی کی جانب سے ان ٹیکوں کے ہنگامی استعمال کی سفارش کیے جانے کے بعد ادویات کے معیارات سے متعلق مرکزی کنٹرول تنظیم نے ان کی منظوری دی ہے۔ اس بیچ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان ٹیکوں کی منظوری دیے جانے کے بعد کہا ہے کہ اس سے ایک صحت مند راہ ہموار ہوگی اور ملک کو کووڈ سے نجات مل جائے گی۔ وزیر اعظم نے سخت محنت کرنے والے سائنسدانوں اور جدت طرازوں کو مبارکباد دی اور یہ بھی کہا کہ اس مرض کی ٹھوس لڑائی کو مستحکم کرنے کے لیے ٹیکوں کی منظوری ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر ہندوستانی کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان ٹیکوں کو بھارت میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں کل کورونا وائرس سے متاثرہ 205 مریض صحت یاب ہوئے ہیں جبکہ اس دوران مزید 182 نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں جن میں سے 103 کا تعلق جموں ڈویژن سے جبکہ 89 کا تعلق کشمیر وادی سے ہیں۔ کل اس وائرس سے ایک شخص کی موت واقع ہوئی جس کا تعلق جموں سے تھا۔ ادھر ملک میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے کی شرح 96% سے تجاوز کر گئی ہے۔ کل مجموعی طور پر 20,963 مریض صحت یاب ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق شفا یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 99,27,310 ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت اور کسان یونینوں کے درمیان اگلے دور کی بات چیت آج نئی دلی میں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے حکومت اور کسان یونینوں کے درمیان چھٹے دور کی بات چیت پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو ہوئی تھی۔ منڈی کے دوران زراعت کے مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر نے کسان رہنما کو یقین دلایا تھا کہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔